أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، وَيُزَکِّیہم، اور پاک کرے ان کو، إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو ہی غالب زبردست حکمت والا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک مصدر ہے، تلاوتن سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کی ہے۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کے حرکات میں کمی پیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر الفاظ میں تغیر و تبدل بھی کر کے پڑھے گا تو اس کا یہ پڑھنا ٹھیک نہیں بلکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ آیت مبارکہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بعثت رسول کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے، یتلو علیہم آیاتک، سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون، ایک ہی الفاظ میں آیا ہے، جس میں نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی بیان کی گئی۔ فرائض منصبی 3 ہیں۔ ایک ہے تلاوت آیات، کہ ان کو آپ اللہ کی قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنیں۔ دوسرا تعلیم کتاب اور حکمت، کہ آپ اس کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن مجید، اور دانائی کی باتیں۔ تیسرا لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔ سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات۔ یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا تعلق معنی سے ہے۔ یہاں تلاوت اور تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں، اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں۔ ان کی تلاوت اور حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے بلکہ اس کے فصیح اور بلیغ خطیب اور شاعر بھی تھے۔ ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ دینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا اور ان کو الگ سے ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت نہ تھی، تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کتاب کو جداگانہ دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں غور کیا جائے تو 2 اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلا، قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معنی مقصود ہوتے ہیں۔ الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اگر معمولی بھی تغیر اور تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو اور فضول ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معنی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، اور الفاظ قرآن کے ساتھ خاص احکام شرعیہ بھی متعلق ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے جس طرح پڑھنے کا حق ہے قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے،
انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہیں سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حرز جان بنائے رکھا۔ بعض صحابہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں، اکثر حضرات 3 دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا معمول رہا ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں اسی ہفتہ واری معمول کی علامات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتلا رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراز منصبی میں تلاوت آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معنی قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ اس بد نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے بھی محروم ہو جائے۔ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھیں، تاکہ قرآن کریم کے جو حقیقی انوار اور برکات ہیں ان کا بھی مشاہدہ کریں، نزول قرآن کا اصلی جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو، قرآن کو معاذ اللہ جنتر منتر کی طرح صرف جھاڑ پھونک میں استعمال کی چیز نہ بنے۔ تیسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ۔ تیسرا فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں، اور باطنی نجاسات کیا ہیں؟ کفر، شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسد قسم کا عقیدہ رکھنا، نیز تکبر، حسد، بغض، دنیا کی محبت وغیرہ۔ اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جداگانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری اور علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا، جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ الغرض، مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا بعدد من صلی وصام وقعد وقام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔